چلیے آج ہم ان متون کی روشنی میں اسلام میں احترام کے ایک بہت خاص عمل یعنی پیغمبر اسلام پر درود بھیجنے کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک نیک لفظ کے بدلے میں 10 گنا صلہ ملے تو یہ جو 10 کا عدد ہے نا، یہ اسی تصور کے بالکل مرکز میں ہے۔ تو چلیے اسی بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے 10 گنا اجر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ درود بھیجنے کا یہ بنیادی وعدہ آخر ہے کیا۔ تو اس حوالے کا جو بنیادی اصول ہے نا وہ بہت گہرا ہے۔ روایت کے مطابق جو شخص اللہ سے میرے ذکر کو بلند کرنے کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو 10 گنا بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب کوئی ایک شخص پیغمبر کے لیے عزت اور احترام طلب کرتا ہے تو اللہ جواباً اس شخص کو 10 گنا زیادہ عزت اور رحمت سے نوازتا ہے، یعنی احترام کا ایک چھوٹا سا عمل 10 رحمتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر عمل کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، یہ متون صرف اجر کی ہی بات نہیں کرتے بلکہ اس موقع کو نظر انداز کرنے کے نتیجے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا تنبیہ کی گئی ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب واقعی بہت سخت اور واضح ہے۔ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسے صرف بھول چوک نہیں کہا گیا بلکہ بخیلی یعنی کنجوسی قرار دیا گیا ہے۔ گویا احترام کے چند الفاظ نہ کہنا روحانی سخاوت میں کمی کے برابر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس عمل کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، وہ حصہ جس کے روحانی سفر کی وضاحت کرتا ہے۔ آخر یہ تعلق وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہو کر کام کیسے کرتا ہے؟ تو اس روحانی سفر کا پہلا اصول یہ ہے کہ جسمانی فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ مطلب یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو جگہ کی حدود سے بالکل آزاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سلام آخر پہنچتا کیسے ہے؟ متن کے مطابق اس کے لیے ایک خاص انتظام ہے۔ بے شک اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی یہ فرشتے ایک مقدس پیغام رساں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس روحانی سفر کا انجام وہ تو اس سے بھی زیادہ گہرا اور ذاتی ہے۔ کوئی شخص مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلام نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی خود پیغمبر کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ کوئی یک طرفہ عمل نہیں بلکہ ایک دو طرفہ گہرا تعلق ہے۔ تو چلیے آخر میں ان خوبصورت الفاظ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس دعا کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ اس سلائیڈ پر دیکھیں، 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک طرف بائیں طرف دعا کا اصل عربی متن ہے جو اس کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف دائیں طرف ان لوگوں کے لیے تلفظ کی گائیڈ ہے جو عربی نہیں جانتے تاکہ وہ بھی ان الفاظ کو ٹھیک سے ادا کر سکیں۔ اور ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دعا دراصل اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کی درخواست ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اس میں اللہ کی تعریف اور بزرگی کا اقرار بھی شامل ہے۔ یہاں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، سپلیکیشن یا دعا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی چیز کو بڑے خلوص اور عاجزی سے مانگنا، اور اس سلسلے میں یہ اللہ سے رحمت اور برکت کی درخواست ہے۔ تو ان متون کے مطابق لفظوں میں وہ طاقت ہے جو وقت اور فاصلے کے پار جا کر ایک رشتہ بنا سکتی ہے۔ اس سے یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے اپنے احترام اور امن کے الفاظ کا اثر کتنا گہرا اور دیر پا ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جنہیں ہم دل سے یاد کرتے ہیں۔